أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی انسان کے والد انتقال کر جاتے ہیں اور ان کے دادا موجود ہیں تو دادا کی پراپرٹی میں کیا پوتوں کا حصہ ہے یا پھر نہیں ہے؟ دیکھیے، یہ سوال وراثت سے متعلق ہے کہ دادا کی پراپرٹی میں پوتے کا حق ہے یا نہیں ہے. دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو واضح حدیث ہے، اس حدیث کو جو صحیح بخاری میں ہے اس کو سامنے اگر رکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میت سے جو قریب ہو وارث وہی ہوتا ہے. میت سے فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ، تو اس کا مستحق وہ شخص ہوگا جو میت سے سب سے زیادہ قریب ہو. یہ قانون خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے. اس قانون کی روشنی میں بیٹا پوتے کے بنسبت میت سے زیادہ قریب ہے. تو اگر ایک انسان کے دو بچے ہیں، اس کی زندگی میں ایک کا انتقال ہو گیا اور انتقال ہونے والے بیٹے کے بھی بیٹے ہیں اور دوسرا بیٹا ابھی حیات سے ہے، اس کی زندگی میں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو باپ نے گویا کہ ایک بیٹا چھوڑا اور چند پوتے اور پوتیاں چھوڑا. تو ایسے میں اس مال کا حقدار کون ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، میت سے قربت ولادت کے اعتبار سے زیادہ قریب بیٹا ہے نہ کہ پوتا، اس لیے بیٹا اس مال کا مستحق ہوگا. رہا معاملہ پوتے کا، تو پوتا اپنے باپ کی ملکیت میں، جو باپ کی کچھ عرصہ پہلے انتقال کیا، اس کی ملکیت کے اندر وہ پوتے اپنے باپ کی ملکیت کے اندر ایسے ہی حقدار تھے جیسے کہ یہ بیٹا اپنے باپ کی ملکیت کے اندر حقدار ہو رہا ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اگر دادا اپنی زندگی کے اندر یہ محسوس کرتا ہے کہ یتیم بچوں کو کچھ وصیت کر دی جائے تو کر سکتا ہے. وصیت کرنے کی اجازت شریعت نے دی ہے، پر شرط یہ ہے کہ 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت نہ ہو. الثلث والثلث کثیر. 1/3 مال کے اندر وہ وصیت کر دے اور اس کی وصیت کے طور پر ان پوتوں کو اتنا جتنا وصیت کی گئی ہے انہیں دیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہاں ایک مشکل ہے، میں اس کی طرف اشارہ کر دوں تاکہ وہ اگر ذہن سے دور ہو جائے تو یہ اشکال بھی دور ہو جائے گا. عام طور پر عمومی جو ہم لوگوں کا خاندانی سسٹم اور نظام اور رہنے سہنے کا طریقہ ہے گھریلو اعتبار سے ہندوستان کے اندر، تو لوگ جب تک باپ کی زندگی ہوتی ہے، اولاد بڑے ہو جائیں، کمانے لگیں اور ان کی زندگیاں الگ الگ ہو جائیں، شادی بیاہ ہو جائیں، پھر بھی وہ ایک ہی گھر کے اندر رہ کر کے اپنی ملکیت کو باپ کی ہی تحویل میں رکھتے ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ باپ ہی اس مال کا مالک ہے. بچوں کی طرف سے جو بھی چیزیں آ رہی ہیں اس کا مالک باپ ہے اور سارے بچے اس باپ کے پاس اپنی کمائی ہوئی چیزوں کو جمع کرتے ہیں یا جو بھی چیزیں اس کے ذریعے سے وجود میں لاتے ہیں، چاہے وہ زمین خرید رہا ہو، فلیٹ خرید رہا ہو، کوئی اور چیز لے رہا ہو، سب باپ کے نام سے ہوتی ہے. گویا کہ اس میں سارے کے سارے لوگ شریک ہوتے ہیں اور وہ باپ کی ملکیت ہو جاتی ہے. یہ صحیح اور درست نہیں ہے. مال کا مالک وہ ہوتا ہے جس نے اسے کمایا ہے. اگر باپ نے کمایا ہے تو باپ اس کا مالک ہوگا، اگر بیٹوں نے کمایا ہے تو بیٹے اس کے مالک ہوں گے، گرچہ اور دوسرے اس کے بھائی بھی کما رہے ہیں وہ اس کے مالک ہوں گے. تو ایک ساتھ گرچے رہتے ہیں پر ملکیت نام کی چیز کو کلیئر اور واضح رکھنا ضروری ہے تاکہ حقوق میں کمی اور زیادتی سے ہم اپنے آپ کو سیف اور محفوظ کر سکیں. اس طرف دھیان نہ دینے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ اگر ان اولاد میں سے باپ کی زندگی میں کسی شادی شدہ بچے والے کا انتقال ہوتا ہے تو ان اولاد کو کچھ نہیں ملتا، کیونکہ اس کے باپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. وہ کچھ بھی کمایا، کچھ بھی بنایا، کچھ بھی سنوارا، پر وہ باپ کے بڑے کھاتے کے اندر چلا جاتا ہے اور وہ اولاد اپنے باپ کی ملکیت سے محروم ہو جاتے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہر ایک کی کم یا زیادہ جو بھی ملکیت ہو وہ کلیئر اور واضح ہو، اور جب بھی کسی شخص کا انتقال ہو تو اس کی اپنی ملکیت کے اندر اس کے اپنے اولاد کا جو حق ہے وہ حق اسے کھلے دلوں کے ساتھ دے دینی چاہیے تاکہ ظلم سے بچایا جا سکے سماج کو اور گھر کے نظام کو، اور وہ طریقہ جو ابھی ہمارے درمیان چل رہا ہے اس کے برے اثرات ہماری زندگیوں کے اوپر نہ آ سکیں. دادا اگر چاہے تو وصیت کر سکتا ہے، اگر نہیں چاہتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وصیت کرنا یہ فرض نہیں ہے.
وصیت اس کی چاہت پر ہے، اگر اسے لگتا ہے کہ وصیت کرنی چاہیے تو کر سکتا ہے۔ دیکھیے شرعی جو حکم ہے اس کو چینج کرنے کے بجائے ہمیں اپنے حالات کو چینج کرنا چاہیے۔ ابھی جو خاندانی نظام کی وجہ سے ہم وصیت کے حکم کو بدلنا چاہ رہے ہیں، بجائے شریعت کے اس حکم کو بدلنے کے اگر ہم خاندانی نظام اور سسٹم کو چینج کرنے کی کوششیں کریں تو کوئی بعید نہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ نظام ہی آہستہ آہستہ بدل جائے اور ہم شریعت کے جو قوانین ہیں اس کی پاسداری کرتے ہوئے اس کے چھاؤں تلے ہم زندگی گزار سکیں۔ وصیت کا جو شرعی حکم ہے وہ استحبابی ہی ہے، وجوب کا یہ حکم نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی قرض ہو جو کہ واجب ہو اس کے اوپر اور اس کے تئیں وہ وصیت کر رہا ہو، یہ چیز الگ ہے کہ کسی واجب کی ادائیگی کے لیے وہ وصیت کر رہا ہو۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو بظاہر جو چیز نصوص کی روشنی میں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ استحبابی ہی ہے اور ہمارا جو سسٹم اور نظام ہے یہ سسٹم اور نظام ہمارا صحیح نہیں ہے، ہمیں سسٹم اور نظام میں کشادگی لانے کی ضرورت ہے، چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور ملکیت کے تئیں ہمیں شرعی جو مفہوم ہے اس مفہوم کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اسے ہم زندہ کریں، اسے ہم تازہ کریں، اسے ہم لانے کی کوشش کریں تاکہ غلط چیز کا رواج ختم ہو اور صحیح چیز کا بول بالا ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔